بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوری جو اسلامک تاریخ ہے وہ اس تاریخ کے بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ مدینہ المنورہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے قبر مبارک سے لگی ہوئی، اس مسجد میں آپ درس دیا کرتے تھے اور پوری دنیا سے لوگ علم سیکھنے کے لیے آپ کے کلاس میں آتے تھے، آپ کو جوائن کرتے تھے۔ ہر بار کی طرح، ہر دن کی طرح ایک دن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کلاس لے رہے تھے۔ کلاس میں بہت سے بچے موجود تھے کہ اچانک باہر سے ایک شور آیا کہ ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب جو کنٹری ہے، عرب کا جو ملک ہے، اس کنٹری میں ہاتھی نہیں ہوا کرتے۔ یہاں اونٹ ہوا کرتے ہیں، یہاں اور دوسرے جانور ہوا کرتے ہیں، یہاں گھوڑے ہوا کرتے ہیں، لیکن ہاتھی یہاں نہیں ہوا کرتے۔ تو جب ہاتھی آیا اور باہر پورا شور مچ گیا تو جو کلاس میں جو بچے موجود تھے وہ دوڑے ہوئے گئے کہ ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، ہاتھی کو دیکھیں گے۔ تمام کلاس کے بچے باہر چلے گئے، لیکن ایک لڑکا ایسا تھا جو کلاس کے باہر نہیں گیا بلکہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کلاس میں موجود رہا۔ ان کا نام یحییٰ بن یحییٰ ہے، جو کہ اندلس سے آئے تھے۔ اندلس جو کہ مدینے سے بہت زیادہ دور ہے۔ جب وہ کلاس سے باہر نہیں گئے اور اکیلے کلاس میں بچ گئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ یحییٰ، تمہارے ملک اندلس میں تو ہاتھی نہیں ہوتی، تم بھی جاؤ ہاتھی کو دیکھ لو۔ تو اب جو حضرت یحییٰ بن یحییٰ کا جو جواب آیا ہے، اس جواب نے استاد کا دل خوش کر دیا اور ان کا جو ایم تھا، ان کا جو مقصد تھا اس کو بتایا، اور ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کیسے کی تھی ان کو بتایا، اور اپنی تعلیم کو لے کر، اپنی پڑھائی کو لے کر وہ کتنے فوکسڈ تھے، اس جواب نے یہ بتایا۔ تو حضرت یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، استاذ محترم، میرے ٹیچر، میں اتنی دور اندلس سے چل کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ سے دور ہو کر یہاں آپ کے پاس صرف علم حاصل کرنے آیا ہوں، نالج حاصل کرنے آیا ہوں۔ میں یہاں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ اگر مجھے ہاتھی دیکھنا ہوگا تو میں بعد میں ہاتھی دیکھ لوں گا۔ یہ جواب سننے کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے، ان کا دل اتنا زیادہ خوش ہوا کہ انہوں نے ان کو دعائیں دی بہت زیادہ، اور کہا کہ تم ایک دن بہت بڑے عالم بنو گے، بہت بڑے نالجیبل انسان بنو گے، تمہارا نام لیا جائے گا، تمہارے علم کے چرچے ہوں گے، تم اتنے بڑے عالم بنو گے کہ تمہارے علم کے چرچے ہوں گے، تم اتنے بڑے عالم بنو گے، اتنے ماہر بنو گے، اتنے قابل بنو گے کہ تمہارے علم کے چرچے پوری دنیا میں ہوں گے۔ آج جتنے لوگ ان کے ساتھ ان کے کلاس میں موجود تھے، اکثر لوگوں کا نام اور پتہ معلوم نہیں، لیکن یحییٰ بن یحییٰ کا علم کا یہ شوق اور استاذ کی ایسی دعا اور ایسے وہ فوکس سے اپنے علم کو لے کر، اپنے ایم کو لے کر، ان کی یہ تربیت نے ان کو اتنا بڑا عالم بنایا کہ آج پوری دنیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کو لے کر ہم فوکسڈ ہوں، اور جو ڈسٹریکشنز ہیں، موبائلز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ریلز ہیں آج کے زمانے میں، اور شادیاں ہیں، ان تمام چیزوں سے خود کو بچائیں بحیثیت طالب علم۔ اور اگر گارجین ہیں تو ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ موبائل سے بچیں، وہ دوسری چیزوں سے بچیں۔ جو بھی چیز ان کو علم سے دور کر رہی ہے، استاد سے دور کر رہی ہے، کتابوں سے دور کر رہی ہے، ان تمام چیزوں سے اگر ان کو بچائیں گے اور ان کو فوکس کر دیں گے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنی جوانی کو، اپنے بچپنے کو گزار دیں، اپنے وقت کو گزار دیں، استاذ کی دعا ان کے ساتھ رہے گی، ماں باپ کی دعائیں ان کے ساتھ رہے گی، وہ اپنے پرپس کو لے کر، اپنے ایم کو لے کر فوکس رہیں گے، تو ان کو کامیاب ہونے سے، ان کو بڑا انسان بننے سے، ان کو اچھا انسان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ کی جو یہ اسٹوری ہے، اس اسٹوری میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔